ہفتے کی شب کراچی میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی تھی، سیاسی مفاہمت کی اور سیاسی انڈرسٹینڈنگ کی ایک اچھی تصویر سامنے آئی تھی، جس کا تعلق تھا کراچی کی ابتر صورتحال، کراچی کی وہ کیفیت جس کو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ڈیزاسٹر سچویشن بتا چکی ہے۔ یہ وہ کیفیت جس میں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس شدید پریشانی کو شیئر کرتی نظر آئی ہے جو کراچی کے 2.25 کروڑ باسیوں میں موجود ہے، جس کی بنیاد پہ پاکستان کی یہ معاشی شہرگ جو کہ فیڈرل خزانے میں تقریباً 60% جمع کراتی ہے، سندھ کے ریونیوز میں 95% کراچی سے آتا ہے، مگر وہاں نہ پراپر پینے کا پانی ہے، آدھا شہر خرید کے پانی پیتا ہے، وہاں ایک بھی سرکاری بس نہیں چلتی، کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، آدھی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس پورے نظام میں جو حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس کی سیاسی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ کراچی اسے ووٹ نہیں دیتی۔ کراچی نے گزشتہ الیکشن میں ووٹ دیا پی ٹی آئی کو اور ایم کیو ایم کو، اور اسی پوری صورتحال کی وجہ سے شہر کی اتنی ابتر کیفیت نظر آتی ہے جو اس سائز کے کسی بڑے شہر میں نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے بھی کسی شہر کی یہ صورتحال نہیں ہے، چاہے وہ گندگی کے ڈھیر ہو یا اوورآل سیوک انفراسٹرکچر ہو۔ اسی پس منظر میں جب یہ خبر آئی کہ ہفتے کو ایک بہت اہم ملاقات ہوئی جس میں کہ حکومت سندھ کی جانب سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، ان کی کابینہ کے 2 وزراء ناصر شاہ، سعید غنی، وفاقی کابینہ کی جانب سے وزیر اعظم کے نمائندے کی حیثیت سے وزیر منصوبہ بندی اسد عمر، گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب اور وزیر میری ٹائم جناب علی زیدی خاص طور پہ اس میٹنگ میں شریک ہوئے، اور پھر بہت ہی امپورٹنٹ وفاقی ادارے، کلیدی نیشنل سیکیورٹی ادارے کے اعلیٰ حکام، اعلیٰ آفیسرز اس میں شریک ہوئے۔ ان کے علاوہ این ڈی ایم اے کے لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل بھی اس ملاقات کے اندر شریک ہوئے، اور کراچی کے حوالے سے ایک ہمہ جہتی، ایک مکمل اس شہر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک محبت کے، مفاہمت کے، ایک دوسرے کے کوآپریشن کے جذبے کی بات کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ ایک نظام کو ترتیب دینا چاہیے جس کو ہر صورت میں حکومت سندھ لیڈ کرے، اور حکومت سندھ کے وزیر اعلیٰ جناب مراد علی شاہ لیڈ کرے، لیکن اس پورے ماحول کی بہتری کی بات کی گئی ہے، اور یہ بڑا اچھا ماحول بنا تھا، اور جس کی خود کانفرمیشن جو ہے وہ صوبہ سندھ کی کابینہ کے وزراء نے کی۔ جو میٹنگ ہوئی ہے جس میں چیف منسٹر صاحب اور ہم لوگ بھی تھے اور فیڈرل منسٹر بھی تھے، اور جس میں چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل افضل بھی تھے، اس میں جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اور جو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں مختلف جگہوں پہ جب باٹل نیکس آتے ہیں اس کے لیے یہ میٹنگز ہوئی ہیں، اور کراچی کی بہتری کے لیے، ہمارے پورے صوبے کی بہتری کے لیے سندھ گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے۔ یہ جو میٹنگز ہوئی تھی، انٹریکشن ہوئی ہے، کسی سیاسی جماعت کے درمیان نہیں ہے، یہ انٹریکشن، یہ میٹنگ ہوئی ہے سندھ حکومت جو کہ ایک آئینی حکومت ہے، اور وفاقی حکومت جو کہ ایک آئینی حکومت ہے۔ وفاق اور صوبے کے درمیان یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بہترین انداز سے، کوآرڈینیٹڈ انداز سے کام کیا جائے گا۔ بنیادی مقصد ہے کہ ایک بہترین کوآرڈینیٹڈ انداز سے کام کر سکے، لیکن جو آئینی پیرامیٹر ہے، جو ایڈمنسٹریٹو پیرامیٹر ہے وہی رہے گا، جو آئینی اعتبار سے ڈیلیورنس کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ تمام چیزیں سندھ گورنمنٹ ہی کرے گی۔ اہمیت کی بات یہ ہے کہ اس پوری میٹنگ کے پس منظر میں وہ صورتحال ہے جو کراچی میں موجود ہے، اور جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی شدید بے چینی کا اور شدید غصے کا اظہار کر چکی ہے، جس کے نتیجے میں کراچی میں وفاقی ادارے پہنچ چکے ہیں، جس میں کہ این ڈی ایم اے شامل ہے، اور اب سندھ حکومت نے حکومت سندھ کی اس خواہش کو مسترد کیا تھا کہ کراچی میں جو نالوں کی صفائی کا کام ہو رہا ہے، برساتی نالوں کا صفائی کا کام، اسے کر نہیں دیا جائے، اور اب یہ تمام کا تمام کام جو ہے وہ این ڈی ایم اے کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سرکولر ریلوے، کراچی سرکولر ریلوے کے حوالے سے جو انڈر پاسز بننے ہیں وہ تمام کا تمام کام جو ہے وہ ایف ڈبلیو او کو سپرد کر دیا گیا ہے، اور جو عالمی بینک سے حکومت سندھ رقوم حاصل کر رہی تھی برساتی نالوں کے حوالے سے، وہ بھی اب این ڈی ایم اے کو شفٹ ہو جائیں گی۔ گویا کہ ایک بڑا پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے جس میں کہ وفاقی ادارے کام کریں گے، اور اسی پس منظر کے اندر کیونکہ کراچی کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کا احساس محرومی، کراچی کی جو پوری کیفیت ہے خاص طور پہ حالیہ بارشوں میں دیکھنے میں آئی، اور طویل عرصے سے جاری جو سیاسی محرومی کی کیفیت ہے اور جو پارٹیسپیشن نہ ہونے کی کیفیت ہے کراچی میں، وہ بھی جو ہمارے کلیدی وفاقی نیشنل سیکیورٹی ادارے ہیں اس کو وہ اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ اپنی جانب سے شدید تشویش
اس سب کے پس منظر میں یہ میٹنگ ہوئی تھی، اور اب جب یہ میٹنگ کے نتائج سامنے آئے ہیں تو لگ یہ رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی میں ایک دوسری سوچ بھی جنم لے رہی ہے، لیکن یقیناً کیونکہ ایک اس کی وفاقی ذمہ داری لی گئی تھی، ایک کلیدی وفاقی ادارے کے اعلیٰ حکام اس موقع پہ موجود تھے، اور یقیناً وہ اس بات کے ضامن بھی ہیں کہ اس جو انڈرسٹینڈنگ اس میٹنگ کے دوران ہوئی ہے اس پر عمل کیا جائے۔ اسی لیے آج مراد علی شاہ جب بات کر رہے تھے تو ان کے نیریٹو میں کچھ کنفیوژن نظر آ رہا تھا۔ میں نے ملاقات کی فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹرز سے، این ڈی ایم اے کے چیئرمین جو ہے وہ بھی تھے، بڑی باتیں میں پتہ نہیں اگریمنٹ ہو گئی ہے اور یہ ہو گیا، ڈسکشنز ہوئی ہیں کئی چیزوں پہ، نہ کوئی اگریمنٹ ہوئی ہے، کمیٹیز بننے کی بات ہوئی ہے، ابھی کوئی کمیٹی بنی نہیں ہے، وہ کمیٹی بنے گی تو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی ہوگی، لیکن اس کمیٹی کو میں کلیئرلی بتا دوں کہ کوئی ایڈمنسٹریٹو فائنینشیل اپروول اتھارٹی ہے، وہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا کچھ اور خیال تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بیک ڈور کے ذریعے ہم کوئی ایگزیکٹو رول میں آ جائیں گے۔ ایگزیکٹو رول حکومتوں کا کام ہے۔ میرے ساتھ کسی میٹنگ میں نہ 149 کا ذکر ہوا ہے، نہ 234 کا ہوا ہے، نہ 235 کا ہوا ہے۔ جو ملک دشمن ہے وہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ سندھ ہماری ماں ہے، ماں کے ٹکڑے کرنے والی جو بات کرے گا اس کے سامنے ہم سب کھڑے ہو جائیں گے۔ کسی بھی حالت میں کوئی بھی سندھ صوبے کی، سندھ اسمبلی کی، سندھ حکومت کی ایگزیکٹو پاور جو آئین میں موجود ہے ان کے پاس کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہوگی۔ جس کے دماغ میں یہ خناس ہے، فطور ہے، بھوسا ہے، وہ نکال دے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے آج یہ ایک سیاسی بیان تو دیا، مگر ایک بات جس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا اپنے اس بیان میں، وہ یہ کہ کل خاص طور پہ اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان وزیر اعظم کی اس میسج کے ساتھ اس وفاقی حکومت کے اس پرسیپشن کو ان کے سامنے ایکسپلین کرنے کے لیے ملے تھے۔ وزیر اعلیٰ کو خاص طور پہ وفاقی حکومت کی جانب سے اس کے اٹارنی جنرل نے بتایا تھا کہ وفاقی حکومت کسی قسم کے کسی ایسے منصوبے پہ کام نہیں کر رہی جس کا مطلب سندھ میں گورنر راج لگانا ہو، یا جس کا مطلب سندھ میں کسی قسم کی کوئی ہنگامی حالت کا اعلان کرنا ہو، یا خاص طور پہ کراچی میں یا کراچی کو کوئی فیڈرل ٹیریٹری قرار دینا ہو۔ اٹارنی جنرل نے خاص طور پہ اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ وزیر اعظم کی جانب سے، وفاقی حکومت کی جانب سے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو یہ بات بہت زور دے کے سمجھا دی تھی، ایسا کوئی نہ حکومت کا منصوبہ ہے، نہ ہی کسی قسم کی اس قسم کی کوئی بات ہے۔ آخر اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے وفاقی حکومت کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ اس لیے کی تھی کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود کہا تھا کہ کیا خاموش بیٹھی رہے گی، کیا وفاق ایسے اس کو دیکھتی رہے گی اس پوری صورتحال کے حوالے سے۔ اور ظاہر ہے کہ جو کیفیت ہوئی ہے وہ دراصل وہ میٹنگ ہی تھی جو ہوئی ہے، اور جس کے نتیجے میں ایک بات جس کا ذکر نہیں کیا آج چیف منسٹر مراد علی شاہ نے بھی اور ان کے وزراء نے بھی، جب انہوں نے اس میٹنگ کے حوالے سے اور اس کیفیت کے حوالے سے بات کی، اس میٹنگ میں یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ 28 نومبر کو، کیونکہ مقامی حکومتوں کی 28 اگست کو مقامی حکومتوں کی جو ٹرم ہے وہ ختم ہو رہی ہے، میئر کراچی کی ٹرم جو ختم ہو رہی ہے، اس موقع پہ ایک انڈیپینڈنٹ آل پاورفل ایڈمنسٹریٹر لایا جائے جس میں کہ وفاق اپنی پوری ان پٹ دے، صوبے اپنی پوری ان پٹ دے، اور پھر یہ کراچی کے حوالے سے جو کلیدی کام ہے وہ کیے جائیں۔ ہر لحاظ سے یہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے رپورٹ کرے چیف منسٹر سندھ کو، چیف منسٹر سندھ اس کے بالکل کیپٹن ہوں گے اس پوری انیشیٹو کے، اور پورا وفاق اور پھر جو وفاقی ادارے ہیں جس میں یہ فوجی ادارے این ڈی ایم اے وغیرہ شامل ہیں، ایف ڈبلیو او شامل ہے، وہ سب مل کے اس کے لیے کام کرے، اور پھر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو گائیڈنس ہے اس پر عمل ہو سکے۔ مگر اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ ایڈمنسٹریٹر، آل پاورفل ایڈمنسٹریٹر کی اپوائنٹمنٹ بڑی اہم ہے، اور پھر یہ جو کمیٹی بنے گی وہ یقیناً اس کی رہنمائی کرے گی، اور یہ اس سینس ہے۔ اور پھر ایک بار ہم آپ کو یاد دلائیں کہ یہ اب قومی سطح کا فیصلہ ہے، ہر لحاظ سے پوری ریاست کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس میں ترجمانی ہے، اس لیے یقیناً اس میں سیاست تو ہو سکتی ہے یا اس میں مزید فلیکسیبلٹی تو ہو سکتی ہے، لیکن حکومت سندھ قائم رہنی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ نے اس کو لیڈ کرنا ہے، کوئی گورنر راج نہیں لگنا، کوئی ایمرجنسی نہیں لگنی، مگر بہرحال کراچی کے مسئلے کے حل کے لیے تمام حکومتوں نے مل کے کام کرنا ہے، اور ایسا سسٹم میں کام کرنا ہے جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہو، جس میں رشوت ستانی کا کوئی امکان نہ ہو، رشوت جو ہے وہ کھانے کا نظام نہ ہو، جو پیسہ مختص ہو وہ ایمانداری سے اس پہ لگ جائے۔ اس پوری صورتحال میں بات کرتے ہیں، اس اہم اجلاس کے ایک بہت اہم پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، وفاقی وزیر میریٹائم اور کراچی سے ممبر قومی اسمبلی جناب علی زیدی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ علی زیدی صاحب، بتائیے گا کہ کل سے اب تک جو سیٹرڈے کی شام تک جو فیصلے ہوئے اور اتنا بڑا یہ بہت ہی خوبصورت ماحول بنا تھا، اور پھر اتنا بڑا کلیدی ادارہ جو ہے اس میں اس کی اسسٹنس فیسیلیٹیشن شامل اور اس کی پوری اس کی امبریلا شامل،
لیکن آج یہ لگ رہا تھا کہ کچھ جو ہے وہ ویور کر رہی ہے حکومت سندھ. کیا پی ٹی آئی کو اس سلسلے میں کوئی تشویش ہے؟ دیکھیں کامران بھائی، میں نے کل جب یہ بہت ساری، آپ کا تو سب سے پہلے آپ کو انفارمیشن مل گئی، آپ نے ایک سوشل میڈیا پہ تو وائرل ہی کر دی ساری چیز. تو میں نے جب بہت سارے کال آ رہے تھے تو میں نے ایک بڑا آرام سے ایک ٹویٹ میں جواب دے دیا تھا کہ صبر کڑوا ہوتا ہے لیکن صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے. یہ رسول کا ایک بڑا فیمس سٹیٹمنٹ ہے، اور میں نے یہ کہا تھا کہ کراچی والوں کے لیے ایک اچھی خبر ہوگی، اور میں ابھی بھی اسی پہ سٹینڈ کرتا ہوں. دیکھیے لاسٹ ایئر آپ کو یاد ہے کہ بارشوں سے پہلے ایف ڈبلیو کو انوالو کر کے ہم نے کچرا اٹھوایا تھا. تو بارشوں میں سیلاب میں پانی جو ہے وہ ڈیوسٹیشن یا وہ نقصان نہیں ہوا جو اس سال ہوا. حالانکہ 160 mm کی تھی، اس سال صرف 30 mm یا پہلے دن کی بارش میں ہی کام ہو گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اچھا ہے جہاں پہ گورننس کی ویکنیسز تھیں سندھ حکومت کی، اور آپ ساروں کو پتہ ہے، اس میں جانے کے بجائے ڈسکس کرنے کے بجائے بہتری کی طرف کراچی، کیونکہ کراچی کو جب چھینک آتی ہے تو پورے پاکستان کو فلو ہو جاتا ہے. سمجھیں کراچی تو آپ کا بریڈ اینڈ بٹر پاکستان کا کراچی ہے، تو آپ بریڈ اینڈ بٹر کو نقصان نہیں پہنچاتے. بالکل میٹنگ ہوئی، سارے بیٹھے تھے، بڑی اچھے انوائرمنٹ میں میٹنگ ہوئی. چیئرمین این ڈی ایم اے جو کہ لیفٹیننٹ جنرل ہیں سرونگ، وہ بھی تھے، تو وہ اور اٹارنی جنرل صاحب بھی تھے، اور یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی تھیں. تو مجھے اس کی کوئی سمجھ آئی نہیں آج کے مراد شاہ صاحب نے، سی ایم صاحب نے جو بیان دیا ہے. ہم تو نہ کوئی گورنر آج کی کبھی بات کی ہے نہ کوئی اور. ہاں 140A وہ جو ہماری پٹیشن ایک سپریم کورٹ میں ہے کراچی کی لوکل باڈیز ایکٹ کو امینڈ کر کے بہتر کرنے کے لیے، وہ ضرور ہے، اور اس کو ہم فالو بھی کریں گے. پرائم منسٹر آف پاکستان اور اسد عمر دونوں اس کے سگنیٹری ہیں اس پٹیشن کے. سو جب پرائم منسٹر اتنی سیریسلی کراچی کو دیکھ رہے ہیں، کراچی کے ایشوز کو سالو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خود ہی بن گئے پٹیشنر ٹو سپریم کورٹ ایز پرائم منسٹر، تو ان کو بھی احساس ہے اور کہ کراچی کے بغیر پاکستان کا اکنامک ریوائول ایک پائپ ڈریم ہے. حالانکہ اکنامک کافی چیزیں بہتر ہو گئی ہیں آپ کو، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایکسپورٹ بھی بڑھ گئی ہے، فارن ایکسچینج ریزرو بھی بڑھ گیا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 30 ارب سے 3 بلین پہ آ گیا. چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں، ہر چیز. کووڈ میں ماشاءاللہ آپ کو بڑی کامیابی ہے کہ ایک بڑی امپورٹنٹ مجھے سمجھ میں آئی نہیں، حیرت ہوئی مجھے سن کے. 28 اگست کو لوکل گورنمنٹس کی ٹرم پوری ہو رہی ہے، میئر کی ٹرم پوری ہو رہی ہے، اور پھر تو ظاہر ہے کہ ایک نظام تو چاہیے نا شہری حکومت کو چلانے کے لیے. اور جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ اس میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا کہ ایک انڈیپینڈنٹ آل پاورفل ایڈمنسٹریٹر آئے گا، اور جس کو کہ یقیناً لیڈ جو ہے وہ چیف منسٹر سندھ کریں گے. وفاق اس میں کی پوری سپورٹ انپٹ ہوگی، اور پھر تمام سیاسی جماعتیں، کیونکہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کراچی کی میجر ریپرزنٹیٹیو ہیں، تو وہ اپنی انپٹ اس میں دیں گی کیونکہ اس کا تعلق ہی کراچی کے حوالے سے ہے. تو یہ جو ایڈمنسٹریٹر ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیے ایڈمنسٹریٹر جو کانسٹیٹیوشنل جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تو سندھ گورنمنٹ کے نیچے ہی ہوگا، لیکن ہم ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ کے تلاش میں ہیں، وہ بھی اپنے نام دیں گے. ہم ایک تگڑا ایڈمنسٹریٹر ہو تاکہ یہ جو دیکھیں کامران بھائی 21ویں صدی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہی ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اوپر ریسرچ ہو رہی ہے. ہم بات کیا کر رہے ہیں دنیا کے تیسرے چوتھے بڑے شہر میں، جو کہ ایک پاکستان جیسے نیوکلیئر اسٹیٹ کا معاشی سینٹر ہے، بریڈ اینڈ بٹر ہے. ہم بات کیا کر رہے ہیں کہ اس شہر کا کچرا کیسے اٹھایا جائے، کہ اس شہر کی انکروچمنٹ کیسے ٹھیک کی جائے، کہ اس شہر کو پانی کیسے دیا جائے، کہ اس شہر کے ٹرانسپورٹیشن کے مسئلے کو کیسے ٹھیک کیا جائے. سو اگر یہ ساری چیزیں وہی ہوتی تو نہ یہ میٹنگ ہونی تھی، نہ یہ میں اور ہو سکتا ہے شو کر رہا ہوتا، کسی اور چیز پہ آپ سے ڈسکس کر رہا ہوتا. لیکن کامران خان پاکستان کا ٹاپ اینکر ایک چھوٹے سے وزیر کے ساتھ بیٹھ کے اگر یہ ڈسکس اتنی بڑی فورم پہ کر رہے ہیں اور اتنی بڑی فورمز پہ ہو چکی ہے، دیر آر پرابلمس. اگر سب کچھ ٹھیک ہوتا تو این ڈی ایم اے کو کیوں پرائم منسٹر صاحب بھجواتے؟ این ڈی ایم اے کو اگر پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکٹ، این ڈی ایم اے فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں زید صاحب، اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ این ڈی ایم اے کو رول اور این ڈی ایم اے کو بلانا اور ایف ڈبلیو او کو کہنا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہنا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کراچی کی سچویشن کو ڈیزاسٹر سچویشن کی کہا ہے، اسی لیے تو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یہاں پر اتری ہوئی ہے. اور اب اتنے بڑے کام کے لیے مجھے بتایا گیا ہے کہ ان کی ہیوج مشینریز، ہزاروں شاید مشینریز جو ہیں وہ اب شہر پہنچ رہی ہیں. ان کے
سینکڑوں ان کے ورکرز جو ہیں وہ جو ہمارے فورسز کے لوگ ہیں وہ اب شہر کے اندر ہمیں نظر آئیں گے. جی بالکل, یہ بالکل ایک ہیوی موومنٹ ہے ساری چیزوں کی. دیکھیں آپ نے انکروچمنٹس کو بھی دیکھنا ہے, آپ نے مطلب آپ نالوں تک پہنچ نہیں سکتے کیونکہ وہ انکروچ ہو گئے ہیں. تو کیا ایس بی سی ہے جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے وہ سوئی پڑی تھی, یا لوکل گورنمنٹ سوئی پڑی تھی؟ مطلب یہ ایسے تو نہیں ہوا نا کہ ہم صبح اٹھے اور یہ سارے لوگ آگے رہ گئے. یہ تو ود ٹائم یہ بڑھتا چلا گیا, مس مینجمنٹ تھی. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کے ساتھ وفاق مل کے, کیونکہ وفاق کی جماعت کا بہت بڑا فٹ پرنٹ ہے کراچی میں. 14 MNA ہیں, ہم کراچی سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں, ہم نے اپنے حلقوں میں کام کرنا ہے, لیکن ایگزیکٹو اتھارٹی تو ان کی ہے 18ویں ترمیم کے بعد بہت چیزوں میں. تو ان کے ساتھ مل کے اچھی طریقے سے کم از کم بھلے سیاسی اختلافات رہے, کراچی کو ٹھیک کرنا یہ وار فوٹنگ پہ مطلب اتنا ہی ضروری ہے جتنا صبح کام پہ جانا ضروری ہے, بیکاز اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. کراچی کی اکنامی, آپ سائٹ ایریا چلے جائیے, آپ کراچی کے کامران خان صاحب, آپ کراچی کی آواز ہیں, آپ کورنگی چلے جائیے, آپ سائٹ ایریا چلے جائیے, آپ باقی ساری انڈسٹریل ایریا وہ تباہی ہوئی پڑی ہے ساری. مطلب سو دیرفور یہ چیزوں کو ایڈریس تو کرنا ہے. ہم تو صرف ماری پور روڈ کی بات کرتے ہیں, پیچھے سارا ٹرک اڈا ہے, جو مال آتا ہے وہ ماری پور روڈ سے ٹرک ہی نہیں نکل سکتا, تو وہ آگے ڈیمیج پڑا ہے, نقصان کر رہا ہے امپورٹر, ایکسپورٹر, ٹریڈر, انڈسٹریلسٹ. وی مسٹ ایڈریس دس آن وار فوٹنگ. یقیناً. بہت بہت شکریہ. علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے.